بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عصر حاضر کے پرفریب نعرے کا یہ آخری باب یعنی باب 10، جس کا عنوان ہے راست اسلوب دعوت کی ضرورت۔ مغربی تہذیب تاریخ کے اس مرحلے سے گزر رہی ہے جہاں اس کے پاس کوئی ایسا فلسفہ یا نظریہ نہیں رہ گیا ہے جس پر اسے خود اطمینان ہو۔ اس لیے شیطان کے لیے اب یہ تو ممکن نہیں رہا کہ وہ انسانوں کو راہ حق سے روکنے کے لیے مغربی تہذیب کے نظریات اور فلسفوں کو مؤثر طور پر استعمال کر سکے۔ البتہ وہ وقتاً فوقتاً بعض نعرے اور دل فریب اصطلاحات سامنے لاتا رہتا ہے جن کے ذریعے وقتی طور پر ہی صحیح انسانوں کو راہ حق سے روکا جا سکتا ہے یا ان کے ذہنوں میں انتشار یعنی کنفیوژن پیدا کیا جا سکتا ہے۔ ان دل فریب نعروں میں سے ایک انٹرفیتھ ڈائیلاگ، بین المذاہب ڈائیلاگ کا نعرہ ہے۔ بہت سے مسلمان بھی اس کی تائید میں کوئی حرج نہیں سمجھتے اور اس کے مضمرات کا تجزیہ کرنے میں انہوں نے تساہل اور سطح بینی سے کام لیا۔ ڈائیلاگ کا مفہوم: کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈائیلاگ کے معنی صرف بات چیت یا گفتگو کے ہوتے ہیں، اس لیے اردو میں ڈائیلاگ کا ترجمہ مکالمہ بھی کیا جاتا ہے، لیکن یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ ڈائیلاگ کے اصل معنی دو مختلف نقطۂ نظر کے درمیان مفاہمت کے لیے کی جانے والی گفتگو کے ہیں اور محض گفتگو کے نہیں ہیں۔ ڈائیلاگ کا مقصود سمجھوتا یا معاہدہ ہوتا ہے، جبکہ گفتگو عام لفظ ہے اور اس کا مقصود دعوت بھی ہو سکتا ہے، معلومات بہم پہنچانا بھی اور سمجھوتا بھی۔ کیمبرج انٹرنیشنل ڈکشنری میں ڈائیلاگ کے تحت لکھا گیا: formal talks between opposing countries, political groups, etc., who have previously not had good relationship۔ دو ایسے مخالف ممالک یا سیاسی دھڑوں کے درمیان باضابطہ گفتگو جن کے درمیان تعلقات خوشگوار نہ رہے ہوں۔ نیو شارٹر آکسفورڈ انگلش ڈکشنری میں ڈائیلاگ کے تحت لکھا گیا کہ ڈپلومیٹک کانٹیکٹ بٹوین ریپرزینٹیٹیوز آف ٹو نیشنز اور بلاکس، دو قوموں یا بلاکوں کے نمائندوں کے درمیان سفارتی رابطہ۔ ڈائیلاگ یا دعوت: قرآن مجید انسانوں سے خطاب کا جو اسالیب اختیار کرتا ہے ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جسے ڈائیلاگ کے ہم معنی سمجھا جا سکتا ہو، یعنی جہاں انسانوں میں مختلف نقطۂ نظر اور ادیان کے حامل گروہوں سے یہ کہا گیا ہو کہ راہ حق کا تعین کرنے کے لیے وہ باہم مذاکرات کے ذریعے کسی سمجھوتے پر پہنچنے کی کوشش کریں۔ اس کے برخلاف قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ اللہ نے حق یا سیدھا راستہ بالکل واضح کر دیا ہے اور انسانوں کی کامیابی اس میں ہے کہ وہ اس کو اختیار کرے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 256 میں ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، ہدایت گمراہی سے ممیز کر دی گئی ہے۔ اب جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے اس نے ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ دعوت اسلامی کے سلسلے میں بنیادی ہدایت سورہ نحل میں ہمیں ملتی ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 125: اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت و عمدہ نصیحت کے ساتھ اور ان سے مباحثہ کرو اس طریقے سے جو بہترین ہو۔ بلا شبہ تمہارا رب بہتر جانتا ہے کہ کون راہ راست سے بھٹکا ہوا ہے اور کون سے لوگ ہدایت یاب ہیں۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں: اوپر کی آیتوں میں مخاطبین کو آگاہ کرنا تھا کہ یہ پیغمبر اصل ملت ابراہیمی کو لے کر آئے ہیں۔ اگر کامیابی چاہتے ہو اور حنیف ہونے کے دعوے میں سچے ہو تو اس راستے پر چل پڑو۔ ادعو الی سبیل ربک سے آخر تک خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ لوگوں کو راستے پر کس طرح لانا چاہیے۔ اس کے 3 طریقے بتلائے: حکمت، موعظت حسنہ اور جدال احسن۔ حکمت سے مراد یہ ہے کہ نہایت پختہ اور اٹل مضامین مضبوط دلائل و براہین کی روشنی میں حکیمانہ انداز میں پیش کیے جائے جن کو سن کر فہم و ادراک اور علمی ذوق رکھنے والا طبقہ گردن جھکا سکے، دنیا کے خیالی فلسفے ان کے سامنے ماند پڑ جائیں اور کسی قسم کی علمی و دماغی ترقیات وحی الہی کے بیان کردہ حقائق کا ایک شوشہ تبدیل نہ کر سکے۔ موعظت حسنہ مؤثر اور رقت انگیز نصیحتوں سے عبارت ہے جن میں نرم خوئی اور دلسوزی کی روح بھری ہو، اخلاص، ہمدردی اور شفقت و حسن اخلاق سے خوبصورت اور معتدل پیرائی میں جو نصیحت کی جا سکتی ہے۔ بسا اوقات پتھر کے دل بھی اسے سن کر موم ہو جاتے ہیں، مردوں میں جانیں پڑ جاتی ہیں، ایک مایوس و پژمردہ قوم جھرجھری لے کر کھڑی ہو جاتی ہے
اور لوگ ترغیب و ترہیب کے مضامین سن کر منزل مقصود کی طرف بے تابانہ دوڑنے لگتے ہیں، اور بالخصوص جو زیادہ عالی دماغ اور ذکی و فہیم نہیں ہوتے مگر طلب حق کی چنگاری سینے میں رکھتے ہیں، ان میں معاصر وعظ و پند سے عمل کی ایسی اسٹیم بھری جا سکتی ہے جو بڑی اونچی عالمانہ تحقیقات کے ذریعے سے ممکن نہیں۔ تفسیر مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ مباحثہ۔ ڈائیلاگ اور مباحثہ میں فرق یہ ہے کہ ڈائیلاگ میں کسر و انکسار کے ذریعے دو مختلف نقطۂ نظر میں کچھ لچک پیدا کی جاتی ہے تاکہ ان کے درمیان سمجھوتا ہو سکے۔ اس کے برعکس مباحثے میں ہر فریق اپنے نقطۂ نظر پر قائم رہتا ہے اور اس کی تائید میں اپنے دلائل پیش کرتا ہے۔ قرآن مجید نے ڈائیلاگ کے بجائے مباحثہ کی اجازت دی ہے، وہ بھی اس صورت میں جب مخاطب حکمت اور موعظت حسنہ کے باوجود قبول حق کی جانب مائل نہ ہو۔ البتہ یہ مباحثہ بہترین انداز میں ہونا چاہیے۔ اس بہترین انداز کو جدال احسن کہا گیا ہے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں، دنیا میں ہمیشہ سے ایک ایسی جماعت بھی موجود رہی ہے جس کا کام ہر چیز میں الجھنا اور بات بات میں حجتیں نکالنا اور کج بحثی کرنا ہے۔ یہ لوگ نہ حکمت کی باتیں قبول کرتے ہیں، نہ واعظ و نصیحت سنتے ہیں، بلکہ چاہتے ہیں کہ ہر مسئلے میں بحث و مناظرہ کا بازار گرم ہو۔ بعض اوقات اہل فہم و انصاف اور طالبین حق کو بھی شبہات گھیر لیتے ہیں اور بدون بحث کی تسلی نہیں ہوتی۔ اس لیے فرما دیا کہ اگر ایسا موقع پیش آئے تو بہترین طریقے سے تہذیب، شائستگی، حق شناسی اور انصاف کے ساتھ بحث کرو۔ اپنے حریف مقابل کو الزام دو تو بہترین اسلوب سے دو، خواہی نخواہی دل آزار اور جگر خراش باتیں مت کرو جن سے قضیہ بڑھے اور معاملہ طول کھینچے۔ مقصود تفہیم اور احقاق حق ہونا چاہیے۔ خشونت، بد اخلاقی، سخن پروری اور ہٹ دھرمی سے کچھ نتیجہ نہیں۔ طریق دعوت و تبلیغ میں تم کو خدا کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہیے۔ اس فکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں کہ کس نے مانا کس نے نہیں مانا، نتیجہ کو خدا کے سپرد کرو۔ وہی راہ پر آنے والوں اور نہ آنے والوں کے حالات کو بہتر جانتا ہے، جیسا مناسب ہوگا ان سے معاملہ کرے گا۔ تفسیر مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان تشریحات سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کا منشا یہ ہے کہ اہل ایمان تمام انسانوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلائیں اور اس فریضے کی انجام دہی میں حکمت اور موعظت حسنہ سے کام لیں۔ ضرورت پڑنے پر احسن انداز میں مباحثہ کرنے کی بھی اجازت ہے، لیکن قرآن مجید نے کہیں بھی اہل ایمان سے یہ نہیں کہا ہے کہ وہ گمراہی میں پڑے ہوئے افراد کے ساتھ ڈائیلاگ کرے اور حق اور باطل کے درمیان کسی سمجھوتے پر پہنچنے کی کوشش کرے۔ دین کا موضوع۔ اس ضمن میں اس سوال پر بھی غور کرنا چاہیے کہ دین کا موضوع کیا ہے۔ بالفاظ دیگر، دین یا مذہب کن سوالات سے بحث کرتا ہے؟ دین کے موضوع کے تین بنیادی پہلو ہیں۔ نمبر 1، تصور کائنات اور تصور انسان۔ نمبر 2، انسان کی فلاح اور نجات کا راستہ۔ نمبر 3، قانون الہی یا شریعت۔ دین یہ بتاتا ہے کہ یہ کائنات کیا ہے، کیسے وجود میں آئی، اس کا انجام کیا ہوگا، اس کی تخلیق سے خالق کا منشا کیا ہے، کائنات کی موجودات کا ایک دوسرے سے کیا تعلق ہے اور ان سب کا اپنے خالق سے کیا تعلق ہے۔ دین کے موضوع کا ایک اہم جز خود انسان ہے۔ انسان کی پوزیشن کائنات میں کیا ہے، اس کا دوسری مخلوقات سے کیا تعلق ہے، موت کے بعد انسان کو کن حالات سے سابقہ پیش آئے گا، انسان آزاد ہے یا مجبور، اور وہ ذمہ دار اور جواب دہ ہے یا جواب دہی سے بے نیاز ہے۔ اسی طرح دین اس اہم سوال سے بحث کرتا ہے کہ انسان کی فلاح کا راستہ کیا ہے، وہ قدریں کیا ہیں جن کو اسے زندگی کی بنیاد بنانا چاہیے، اخلاقی اچھائی اور برائی کا معیار کیا ہے، فرد کس طرح اخلاقی و روحانی ترقی کر سکتا ہے اور اپنی کمزوریوں پر قابو پا سکتا ہے، خالق کی رضا و قرب کے حصول کے لیے اسے کیا کرنا چاہیے۔ پھر دین کا موضوع یہ بھی ہے کہ انسانوں کے لیے اور انسانی معاشرے کے لیے الہی ہدایات کیا ہیں، خالق کائنات نے کن کاموں اور چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے اور کن کو حلال، اس کے قوانین اور ضوابط کیا ہیں، وہ حدود کون سی ہیں جن کے اندر انسانوں کو کام کرنا چاہیے۔ یہ وہ سوالات ہیں جن سے دین اور مذہب بحث کرتا ہے۔ اب کیا ان سوالات میں کسی کا جواب بھی اس طریقے سے دیا جا سکتا ہے کہ پہلے انسانوں کے مختلف گروہ قیاس آرائیاں کر کے اور گمان کے تکے لڑا کر کچھ جوابات تجویز کر لیں اور پھر آپس میں ڈائیلاگ کر کے کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کریں؟ یقیناً اس کا جواب نفی میں ہے۔ ان بنیادی سوالات کی نوعیت تو یہ چاہتی ہے کہ خود خالق کائنات کی طرف سے ان کا جواب ملے اور صاف، واضح اور متعین صورت میں ملے۔ قرآن کا موقف اس سلسلے میں یہی ہے۔ خالق کائنات اپنے بندوں کو یقین دلاتا ہے کہ ان علینا للہدیٰ، بے شک ہدایت دینا ہمارے ذمہ ہے۔
حاملین کتاب کی ذمہ داری۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اندھیرے میں نہیں چھوڑا ہے، اس نے ان کو اس امتحان میں نہیں ڈالا ہے کہ وہ بطور خود حقیقت کی تلاش کرے، اور اگر یہ تلاش مختلف گروہوں کو مختلف نتائج تک پہنچا دے تو پھر آپس میں ڈائیلاگ کرے۔ اس کے برخلاف اس نے راہ راست اپنی کتاب نازل کر کے واضح کر دی ہے اور انسانوں کو دعوت دی ہے کہ اس کتاب پر ایمان لائیں اور اس کی پیروی کرے۔ چنانچہ حاملین کتاب یعنی امت مسلمہ کا کام صرف یہ ہے کہ وہ سارے انسانوں کو کتاب الہی کی طرف بلائیں اور خود اس کتاب کے مطابق اپنی انفرادی و اجتماعی زندگی کو استوار کرے۔ اسی طرح ہم نے تم مسلمانوں کو ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ البقرہ آیت نمبر 143۔ اہل ایمان کو چاہیے کہ اللہ کی طرف بلانے کا کام اس مستعدی کے ساتھ کرے کہ بنی نوع انسان کے ہر فرد کے لیے اللہ کی پکار کو سننا ممکن ہو سکے اور وہ یہ کہہ سکے، اے ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو، ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی، بس اے ہمارے آقا، جو قصور ہم سے ہوئے ہیں ان سے درگزر فرما، جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں دور کر دے اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ آل عمران آیت نمبر 193۔ کلمہ سوا۔ قرآن مجید میں اہل کتاب سے کہا گیا ہے کہ وہ کلمہ سوا یعنی مشترک بات کی طرف آئیں۔ اس کو بعض لوگوں نے ڈائیلاگ کے مماثل سمجھا ہے، اس لیے قرآن مجید کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کلمہ سوا کیا ہے۔ متعلقہ آیت یہ ہے، کہو اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنا لے۔ اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑے تو صاف کہہ دو کہ ہم تو مسلم ہیں، صرف خدا کی بندگی و اطاعت کرنے والے ہیں۔ آل عمران آیت نمبر 64۔ مولانا سید ابو العالیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یعنی ایک ایسے عقیدے پر اتفاق کر لو جس پر ہم بھی ایمان لائے ہیں اور جس کے صحیح ہونے سے تم بھی انکار نہیں کر سکتے۔ تمہارے اپنے انبیاء سے یہی عقیدہ منقول ہے، تمہاری اپنی کتب مقدسہ میں اس کی تعلیم موجود ہے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے ذیل میں فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وفد نجران سے کہا اسلموا، مسلم بن جاؤ، تو کہنے لگے اسلمنا، ہم مسلم ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی طرح ان کو بھی مسلم ہونے کا دعویٰ تھا۔ اسی طرح جب یہود و نصارہ کے سامنے توحید پیش کی جاتی تو کہتے کہ ہم بھی خدا کو ایک کہتے ہیں، بلکہ ہر مذہب والا کسی نہ کسی رنگ میں اوپر جا کر اقرار کرتا ہے کہ بڑا خدا ایک ہی ہے۔ یہاں اسی طرف توجہ دلائی گئی کہ بنیادی عقیدہ خدا کا ایک ہونا اور اپنے کو مسلم ماننا، جس پر ہم دونوں متفق ہیں، ایسی چیز ہے جو ہم سب کو ایک کر سکتا ہے، بشرطے کہ آگے چل کر اپنے تصرف اور تحریف سے اس کی حقیقت کو نہ بدل ڈالے۔ ضرورت اس کی ہے کہ جس طرح زبان سے خود کو مسلم و موحد کہتے ہو، حقیقتاً و عملاً بھی اپنے کو تنہا خدائے وحدہ لا شریک لہ کے سپرد کر دو، نہ اس کے سوا کسی کی بندگی کرو، نہ اس کی صفات خاصہ میں کسی کو شریک ٹھہراؤ، نہ کسی اور عالم فقیر پیر پیغمبر کے ساتھ وہ معاملہ کرو جو صرف رب قدیر کے ساتھ کیا جانا چاہیے، مثلاً کسی کو اس کا بیٹا پوتا بنانا یا نصوص شریعت سے قطع نظر کر کے محض کسی کے حلال و حرام کر دینے پر اشیاء کی حلت و حرمت کا مدار رکھنا، یہ سب امور دعوائے اسلامی و توحید کے منافی ہیں۔ تفسیر مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ مفسرین کی ان تشریحات سے معلوم ہوا کہ کلمہ سوا کا منشا یہ نہ تھا کہ جن گمراہیوں میں اہل کتاب مبتلا تھے ان میں اور اسلام کے پیش کردہ اصولوں میں کوئی بیچ کی راہ اختیار کرے، سمجھوتا کر دیا جائے، بلکہ منشا یہ تھا کہ اہل کتاب کو اس تناقض یعنی انکانسسٹنسی کی طرف توجہ دلائی جائے جس میں وہ مبتلا تھے۔ ایک طرف تو وہ توحید کے ماننے کا دعویٰ کرتے تھے، مگر دوسری جانب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی میں شریک ٹھہرا رکھا تھا اور اپنے احبار و رہبان کو حلال و حرام کے اختیارات دے رکھے تھے، جبکہ قانون سازی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق ہے۔ کلمہ سوا کا تذکرہ کر کے اہل کتاب سے کہا گیا کہ جس توحید کو ماننے کا تم دعویٰ کرتے ہو اس کے منافی جو باتیں تمہارے عقیدے اور عمل میں موجود ہے ان سے باز آ جاؤ۔ ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اللہ کے فضل سے ہم مسلمانوں کا عقیدہ و عمل اس تناقض سے پاک ہے، ہمارے عقیدے میں کوئی ایسی آمیزش نہیں ہوئی ہے جو توحید کے خلاف ہو اور اپنے عمل کو ہم نے ہر شرک سے پاک رکھا ہے۔ انٹرفیتھ ڈائیلاگ ایک فتنہ انگیز اصطلاح ہے جو مسلمانوں کے ذہن کو دعوت کے بجائے غیر مسلموں کے ساتھ ایک
کار ابس میں شرکت کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اکثر مغربی اصطلاحوں کا معاملہ یہی ہے کہ وہ حالات کے درست تجزیے میں معاون ہونے کے بجائے انتشار فکر پیدا کرنے کا کام کرتی ہے۔ امت مسلمہ کے لیے موضوع یہی ہے کہ وہ مغربی اصطلاحات سے اجتناب کرے اور تحقیق اور تجزیے کے لیے خود ایسی اصطلاحات دریافت اور تجویز کرے جو حقائق کی درست عکاسی کرتی ہو۔ تو سامعین، یہاں عصر حاضر کے پرفریب نعرے کتاب کا مطالعہ مکمل ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں اس مکمل کتاب کے مطالعے سے آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوا ہوگا اور عمل میں بھی درستگی آئی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جلد حاضر ہوں گے پھر نئی کتاب کے ساتھ انشاءاللہ۔ آپ کے دل میں اگر کوئی کتاب آ رہی ہو تو آپ ضرور کمنٹ باکس میں لکھیں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کا مطالعہ بھی اپلوڈ کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔